کوئی بدعتی و مشرک نہ ہو. یہ اس نام کا جیسے ابراہیم بہت مقدس نام ہے. ہاں انبیاء کے نام ابتلا و آزمائش کے ہوتے ہیں، اس سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ. اس سے پتہ چلا کہ وصیت صرف مال کی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ہر شخص کر لے گا. وصیت عقیدے کی کرنا، ایمان کی کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ، یہاں اس محلے میں ایک بزرگ شخص رہتا تھا، وہ دنیا کے کام کاج گورنر ہاؤس میں اکثر ہوتا تھا. محمد احمد نام تھا اس کا، اور اس کے بیٹے ہیں جو بڑے کرنل جرنیل ریٹائر ہوئے، ہمارے عزیز محبوب دوست جواد. ان کے والد بیمار تھے، بہت شدید. تو میں عیادت کے لیے گیا تو اس نے ڈاکٹر کو کہا تمام پائپ ہٹاؤ، تمام نل کے ہٹاؤ، بس جو ہونا تھا ہو گیا. مولانا تشریف لائے اور کہنے لگے آپ نے زندگی پر جو توحید بیان کی میں اس میں قائم. آپ نے جو سنت بیان کی میں نے اس کو لایا ہے، عمل بنایا. بس آپ گواہ رہے اور میں گیا. میں وہاں سے یہاں پہنچا اور روح دوں. بیٹے کو کہا بس بس، جس شخص کی وجہ سے ہم موحد و مومن ہوئے ہیں اس کا چہرہ دیکھ لیا، گواہ ہو گئے، انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے. عوام میں ایسے لوگ تکڑے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی داڑھی ہے، گورا چہرہ ہے، آنکھیں نیلی ہے اور بوے پیلے ہیں. ادھر اس مزار پہ دیکھ چڑھانا، ادھر چادر چڑھانا، یعنی مجھے جہنم پہنچانا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. باباؤں کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ قرآن سے سیکھو. اپنی نسل نسب کو تاکید کرو کہ توحید پر رہو. اپنے نسل و نسب کے لیے محنت کرو کہ وہ بہترین عمدہ نظریات کے حامل بنے رہے. اگر تم نے 20 حج کیے، 30 مدرسے بنائے اور بہت خیرات اور چندے دیے اور آپ کی اولاد گمراہ و بے دین رہی تو آپ ناکام رہے. امید ہے کہ آپ کی نجات تو آپ کے اپنے ایمان سے ہوگی، لیکن خوف تو ہے، شرمندگی تو ہوگی ناکارہ اولاد کے بارے میں. زکریا علیہ السلام اس لیے تو رو رہے تھے کہ خدا رشتہ داروں سے مجھے خیر کی توقعات نہیں ہے. بیٹا دے جو میرا ہم منصب ہو، ہم مقام ہو، ہم مرتبہ ہو. اللہ اللہ. بیٹا ہو اور باپ کی صلاحیتوں کا ہو، ان سے بلند ہو تو یہ بیٹا ہے. اور باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پہ در کیوں کرو. تلک امت قد خلت، یہ جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا نیکیاں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ نیکیاں جو تم کماتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو اعمال کرتے تھے. یہود کو اشکال کئی وجوہ سے تھا. نبی آخر زمان کو یہ نئے نبی ہے، فرمایا تمام انبیاء کے مبشرات کے مطابق آئے. ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے، فرمایا بے وقوف کوئی ہوگا. آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اور آپ کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق توحید پر اپنی نسل و نسب کو کاربند رہنے کی تاکید ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو کی، اور یعقوب پیغمبر نے بھی، جمیع انبیاء و مرسلین. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو ایک خیر کی جماعت تھی جو چلی گئی. ان کے اعمال تمہیں نہیں ملیں گے، جیسے کہ تمہارے گندے اعمال ان پر نہیں پڑیں گے. خود سیدھے ہو جاؤ. پدر من سلطان بود، اس سے کیا بنے گا؟ وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. اپنی شکل آئینے میں دیکھو. تم تو نبی آخر زمان کے مقابلے میں کھڑے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی
انبیاء و مرسلین کی جو خیر و عافیت سے دنیا سے چلی گئی، لہا ما کسبت، ان کو وہی حسنات جو انہوں نے کمائے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کماتے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کارستانیاں کرتے ہو، وہ جو کارستانی وہ اعمال کر چکے۔ اللہ، ہمارے بزرگ جب بیٹھتے تھے اور کسی بزرگ نیک کا تذکرہ کر کر کے آخر میں فرماتے تھے حضرت بن نوری، واللہ کانا فکانا، واہ، استاد انور شاہ تھے تو خوب تھے، استاد کو سری حضرت مدنی تھے تو خوب تھے، اور مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے تھے ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی، اور مفتی محمود فرماتے تھے دل کا امت قد خلت، ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر است، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہنے لگے بن جاؤ یہودی، یعنی یہود کہتے تھے، یا نصرانی یعنی عیسائی کہتے تھے تو ہدایت پاؤ۔ قل، آپ فرماؤ بل، یہ اعراض کے لیے ہے سابقہ قول سے، بل، نہ یہودیت میں نجات نہ نصرانیت میں، بل، دونوں سے ہٹو، ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی کونو حسب ملت ابراہیم، یا کونو مؤمنین کما تحبون ملت ابراہیم حنیفہ، ہو جاؤ حضرت ابراہیم کے طریقے پر جو حنیف تھے، حنیف یکسو، نہ یہودی نہ نصرانی نہ مشرک، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، تمام غلط ادیان سے جو بچا ہوا ہو وہ حنیف، تمام غلط کمزوری غلط استدلالات سے جو بچا ہوا ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کہتے حضرت کی بیٹی حنیفہ تھی، تو ابن تیمیہ کی ماں تیمتی کیا، اور ابن کثیر کے بہت سارے ابے تھے، اور ابن حجر پتھر سے نکلا تھا، بکتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ قدرت دیکھو کہ امام اعظم کی بیٹی ہوئی ہی نہیں، 6 کے 6 بیٹے، یا رب، قیامت تک جھوٹوں کو جھٹلا دیا۔ حنیف یکسو، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ حنیف کثرت الاوراق کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت امام اعظم نے بہت تصنیفات کی تھی اس لیے آپ ابو حنیفہ کہلائے، اس کا کوئی اصل ہمیں نہیں ملا کہاں سے کہا، بلکہ بن جاؤ ابراہیم کی ملت پر جو حنیف تھے، اور تقلید میں ابو حنیفہ کے مقلد بنو جو ابو حنیفہ تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں لفظی اور معنوی دونوں تقرب حاصل ہے بالقرآن و سنہ۔ وما کان من المشرکین، اب وہ بھی کہتے ہیں ہم حنیف ہیں، تو وہ تو شرک کی جڑیں ہیں، شرک کے ڈوڈے ہیں، شرک کے پکڑے ہیں، شرک کی بدبو ہر جگہ وہی پھیلاتے ہیں، تو دعوی حنفیت میں صادق نہیں ہے۔ قولوا آمنا باللہ، آپ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کو اور ان کی اولادوں کو، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیا گیا تھا حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا اور پیغمبروں کو ان کے رب کے ہاں سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ایک کبھی ان میں۔ فرق اس کو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، باقی تفاضل تو ہے، قرآن کریم میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ونحن له مسلمون۔ ایک تفریق ہے وہ انکار ہے، اور ایک تفضیل ہے، تفضیل اہل سنت کے ہاں مسلمہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
پس اگر ایمان لے آئے مانن اس کے جس پر تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا تو یہ ہدایت یافتہ ہو. پہلے منافقوں کو کہا آمنو کما آمن الناس، اب یہودی و نصرانیوں کو کہا کہ صحابہ جیسے ایمان لے آؤ. صحابہ معیار ہیں ایمان میں بھی، حق میں بھی، اعمال میں بھی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا صحابہ کو نہ مانا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس یہ سخت ترین اختلاف میں. شاہ عبد القادر موضح میں لکھتے ہیں شقاق اس اختلاف کو کہتے ہیں جس سے نکلنا نصیب نہ ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پسند قریب کافی ہے ان کے آپ کی طرف سے ان کو اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید کیے جا رہے تھے آپ قرآن شریف کی یہ جگہ تلاوت فرما رہے تھے. وہ قرآن کریم جس پر حضرت عثمان کا خون بھی گرا ہے وہ عجائب گھر مصر کے اندر محفوظ ہے. صبغۃ اللہ، صبغنا صبغۃ اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں. ایک اشکال ان کا یہ تھا یہود نصارا کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو ایک لاوا سے بنا لیتے، اس کو کہتے تھے معمودیہ، اور اس میں بچے کو نہلا لیتے تھے کہ بس اب پکا یہودی اور نصرانی ہوگا. ہندوؤں کے ہاں جو بچہ ہو جائے اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتے، آئے آئے توبہ، نجاست و غلاظت میں، اور پھر کہتے یہ پکا ہندو رہے گا. تو مسلمانوں سے کہا گیا تمہارا رنگ کیا ہے؟ پانخور تو پیدا نہیں ہوئے تھے، نسواری بھی نہیں تھے، اور سگریٹ اور بیڑی والے بھی، وہ نہیں کہتے یہ ہمارا رنگ ہے. تو صبغۃ اللہ، ہم رنگے گئے ہیں خدا کے رنگ میں، اور وہ توحید ہے. ومن احسن من اللہ صبغا، کون بہتر ہوگا اللہ سے رنگ میں؟ اشارہ ہے کہ احسنی ہونا خود ایک رنگ ہے. توحید و سنت کا جمال رنگ ہے. الحمدللہ. ومن احسن، کون زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے، یعنی توحید کے رنگ سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے لیے عبادت گزار ہیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ. قُلْ فَرْمَاؤ وَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی رب ہے ہمارے اور تمہارے بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں. پہلے فرمایا عابدون، اب کہا مخلصون. اشارہ ہے کہ عبادت تب معتبر ہے جس میں اخلاص ہو. مخلصون، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے کہا میں نے رب العزت سے پوچھا. اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا یہ ایک راز ہے جو میں محبوب کے دل میں رکھتا ہوں، وہ نیکیاں میرے لیے کرتا ہے، گناہوں سے میرے لیے بچتا ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں اخلاص یہ ہے اللہ تشرک فی دینی ہی، خدا کے دین میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ولا یراہ احدک فی عملہ، اور کبھی بھی آپ اپنے اعمال میں ریا نہ کریں. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں عمل نہ کرنا لوگوں کے لیے یہ بھی ریا ہے، اور عمل کرنا لوگوں کے لیے شرک ہے، اور ریا بھی نہ ہو شرک بھی نہ ہو یہ اخلاص ہے. لوگوں کے لیے عمل نہ کرنا، جی لوگ مجھے اچھا کہیں گے مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی ریا کی قسم ہے. اس لیے کرتے ہو کہ لوگ کہیں ہوا کیا بات ہے، یہ شرک ہے. اور جب ریا اور شرک دونوں سے بچے تو اخلاص ہے.
حذیفہ مرعشی بزرگوں میں سے گزرے، وہ کہتے ہیں جب بندے کا باطن اور ظاہر ایک ہو تو یہ اخلاص ہے۔ ابو یعقوب مقفوف نے کہا، مقفوف نابینا، جیسے بندہ نیکیوں کا بھی پردہ کرنے لگے جیسے گناہوں کا پردہ کرتا ہے تو یہ اخلاص ہوگا۔ سہیل تستری، سہیل شیخ تستر، وہ فرماتے اخلاص کے معنی ہے افلاس، افلاس، اور افلاس کے معنی ہے احتقار العمل، بڑے سے بڑے نیک عمل کو بھی آدمی کم سمجھے۔ سلیمان دارانی نے کہا ہے 3 نشانیاں ہوں تو یہ علامت ہے کہ اخلاص موجود ہے۔ نیکیوں میں سستی نہ ہو، سامنے اور پوشیدہ دونوں نیکیوں میں برابر کی لذت ہو، اور عبادت سے پہلے اور عبادات کے بعد نشاط ہو۔ اور اس کا خوف ہو کہ میری نیکی کی تعریف نہ کی جائے۔ روح المعانی پارہ اول صفحہ 399۔ قل آپ فرمائیے تحاجوننا فی اللہ، آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، وہ ہمارے رب اور تمہارے بھی، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے عمل، ونحن له مخلصون، اور ہم اس اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، آیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا، تھے وہ یہود یا نصرانی۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے تم جانتے ہو یا خدا، ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، کون ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ بقرہ میں 100 آیات مشتمل بر توحید اور صداقت کتاب یا ایمان بالآخرت کے اکثر عناوین کے ساتھ مکمل ہوئے، اور اس میں خطابات بالخصوص یہود کی طرف تھے، کیونکہ سورہ بقرہ رد یہود میں ہے، اس لیے عبادات مخلصہ اس کا عنوان ہے، کیونکہ ان کی عبادت میں اختلاط آ گیا تھا۔ پہلے خطاب میں انہیں مجمل نعم یاد دلائے
اور انہیں دعوت دی آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور دوسرے خطاب میں انہیں مفصل نعم ذکر کیے. تیسرا خطاب انہی سے اسی لب و لہجے یا بنی اسرائیل سے کیا گیا، لیکن یہ نعم مجملہ اور نعم مفصلہ کے بعد نعم مدللہ کے طور پر ہے، اور اس میں تاریخ کعبہ، آداب کعبہ، احکام کعبہ، غرض تعمیر کعبہ، امام الانبیاء جو اصل امام اور اہل کعبہ ہے ان کی بعثت اور ان سے متعلقہ مسائل و آداب ذکر فرمائے. آیت نمبر 101 سے چونکہ رسالت ہے اور ان پر واردہ شبہات کے جوابات ہیں. ایک شبہ انہوں نے کیا تھا کہ اہل کتاب نہیں جانتے، فرمایا انہوں نے کتاب پر سے پشت ڈالی. ایک شبہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، داؤد و سلیمان جیسے جادوگروں کو اپنی صحبت میں ذکر کرتے ہیں. جواب دیا گیا وہ اللہ کے مقدس پیغمبر تھے، اور سحر اور جادو کا الزام ان پر 10 سے بغات ہے اور افتراء کفار ہے. ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ کبھی یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر دوسری بات کرتے ہیں، تو پہلے جواب دیا کہ اس سے منع فرمایا ہے، لا تقولوا رائنا، اور غلط کہتے ہو تو. پھر یہ کہ ایک حکم آتا ہے پھر فرماتے اٹھ گیا ہے، منسوخ ہو گیا تو ناسخ منسوخ بیان ہوئے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. بعض سوالات کے جوابات نہیں دیتے. ہم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. غلط سوالات سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. پیغمبر کیسے ہیں بیت اللہ سے دور رکھے گئے، جواب یہ ظالموں کا ظلم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس کے بعد ایک اشکال یہ تھا کہ پہلے انہوں نے بیت المقدس کی نماز پڑھی اور اب حکم آیا ہے، کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف بحال ہو جائے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جواب وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. یعنی میں خدا کے حکم کا منقاد ہوں، جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے میں سر رکھتا ہوں. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ہو یا بیت اللہ کی طرف، یہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ سوال اہمیت کا تھا، پہلے مجمل جواب دیا اور یہاں سے مفصل و مدلل جواب دیا جا رہا ہے. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ علم الہی کے زیادت و نقصان کی وجہ نہیں ہے. ناسخ اور منسوخ انسانوں کے حکم سے متعلق ہے. جیسے ایک بیمار کو حکیم کہتا ہے 3 خوراک روز لینا، 5 دن کے بعد کہتے اب 2 لینا، پھر کہتے 1 لینا، پھر کہتے چھوڑ دے، خالی پرہیز رکھے. تو یہ حکیم کی طرف سے مریض کے حالات دیکھ کر کے عذر و حکمت دوا کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، جس کو علماء اصول کہتے ہیں انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ. وجہ جب پوری ہو جاتی ہے حکم خود بخود اٹھ جاتا ہے. بھائی سردی میں